السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن، تاریخ طب و اخلاقیات میں جو آج ہم لوگ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے وہ ہے بابلی و آشوری طب۔ بابلی و آشوری طب۔ تعارف۔ بابلی و آشوری طب کو دنیا کا قدیم ترین طب تصور کیا جاتا ہے۔ بابلی و آشوری طب کو اولڈسٹ میڈیسن ان دی ورلڈ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اس طب کا ظہور بابل آشوریہ نام کی جگہ سے شروع ہوا۔ بابل کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے یہ جنوب مغربی ایشیا میں واقع میسوپوٹامیہ کا حصہ تھا، جو دو مشہور نہروں دجلہ اور فرات کے درمیان کی خشک پٹی پر واقع تھا۔ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ ساؤتھ ویسٹرن ایشیا میں ایک پارٹ میسوپوٹامیہ، جس کا ایک حصہ بابل، جو دو مشہور نہر ٹگریس یعنی دجلہ اور فرات یعنی یوفریٹس کے درمیان ایک بہت ہی زرخیز علاقہ یعنی فرٹائل لینڈ تھی، جہاں سے طب کی شروعات ہوئی۔ مورخین کی رائے ہے کہ وہاں تقریباً 4000 قبل مسیح میں سمیر نام کی قوم آباد تھی، جس کے ذریعے انسانی تہذیب اور مختلف علوم و فنون وجود میں آئے۔ اس میں سے ایک فن طب بھی ہے۔ پھر تقریباً 2000 قبل مسیح کے آس پاس سمیری حکومت شمال اور جنوب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ آشوریہ اور جنوبی حصہ بابل کے نام سے جانا گیا۔ یعنی ہسٹورینز کا ایک کانسیپٹ تھا کہ تقریباً 4000 قبل مسیح وہاں پر سمیر نام کی ایک قوم آباد تھی، جس کے ذریعے ہیومن سویلائزیشن اور مختلف علوم و فنون وجود میں آئے، جس میں ایک فن طب بھی تھا۔ پھر تقریباً 2000 قبل مسیح کے آس پاس سمیری حکومت دو ریجن میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ساؤتھ اینڈ نارتھ۔ جو ساؤتھ ریجن تھا وہ بابل کے نام سے جانا گیا، اور جو نارتھ ریجن تھا وہ آشوریہ کے نام سے جانا گیا۔ چنانچہ میسوپوٹامیہ کی سمیری تہذیب بھی بابلی و آشوری تہذیب کہلانے لگی، اور وہاں کا رائج فن طب بابلی اور آشوری طب کے نام سے جانا جانے لگا، جسے عام طور پر بابلی طب، بیبیلونین میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس کا میپ دیکھتے ہیں۔ ساؤتھ ویسٹرن ایشیا میں ایک پارٹ تھا میسوپوٹامیہ، جو کہ دو نہر دجلہ اور فرات یعنی ٹگریس اور یوفریٹس کے بیچ میں ایک قوم آباد تھی، جس کا نام تھا سمیر۔ اور سمیر قوم بعد میں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئی، نارتھ اینڈ ساؤتھ۔ جو نارتھ پارٹ تھا وہ آشوریہ کہلایا، اور جو ساؤتھ پارٹ تھا وہ بابل کے نام سے جانا گیا۔ بابلی و آشوری طب کے بنیادی نظریات۔ فنڈامنٹلز آف بیبیلونین اینڈ ایشورین میڈیسن۔ نظریہ صحت و مرض، ہیلتھ اینڈ ڈیزیز تھیوری۔ بابلی طب پر توہمات، قدامت پرستی اور مذہبی عقائد کا غلبہ تھا۔ وہاں صحت و مرض دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا تو سمجھا جاتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا اس سے ناراض ہو گئے ہیں، اور بطور سزا اس کو اس مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر مرض معمولی ہوتا تو سمجھا جاتا کہ گناہ بھی چھوٹا ہے، اور اگر مرض مہلک ہوتا تو سمجھا جاتا کہ گناہ بھی بڑا اور ناقابل معافی ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں تصدیق ہو جاتی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن پھر بھی مرض میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں خیال یہ تھا کہ مرض کا ذمہ دار دیوی دیوتا نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں یا بد روحیں ہیں، جو کسی شخص کو پریشان کرنے کے لیے اس پر مرض کی صورت میں حملہ کرتی ہیں۔ صحت کے دیوتا، گاڈ آف ہیلتھ۔ قدیم بابل میں مرض سے نجات پانے کے لیے صحت عطا کرنے والے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ صحت عطا کرنے والے دیوی دیوتاؤں میں کچھ بہت زیادہ مقدس اور شفا بخش سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں، یعنی اولڈ بابل میں مرض سے بچنے کے لیے اور صحت حاصل کرنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ نمبر 1 آیا، یہ صحت دیوتا میں سب سے قدیم تھا۔ نمبر 2
مردوک یہ ہر مرض پر غلبہ پانے کی قدرت رکھتا تھا۔ RX جو آج بھی شفا کی علامت تصور کی جاتی ہے اسی دیوتا سے منسوب ہے، یعنی RX جو لیٹر پیڈ پہ یوز کی جاتی ہے وہ اس دیوتا یعنی مردوک کے نام سے آج بھی منسوب ہے۔ نمبر 3 نابو یا نیمو، یہ دیوتا بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس کی رضا سے ہی ہر طرح کی تکلیف دور ہو سکتی تھی۔ دیویوں میں اشٹر اور الاٹا بہت مشہور تھیں، لیکن سب سے زیادہ عظیم دیوی گلو تھی جو زہر کے اثر کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شیطانی طاقتیں ڈیمونک فورسز، اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ مرض پیدا کرنے کا سبب شیطانی طاقتیں اور خبیث روحیں بھی ہیں، اور ہر شیطان کچھ خاص مرض پیدا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ یعنی بابل کے لوگ تھے، ان کا بیلیف تھا کہ جو ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان اور جو گندی آتمائیں بری آتمائیں ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے خاص شیطان تھے جو خاص قسم کی بیماری پیدا کرتے تھے۔ اشکو یہ بخار پیدا کرتا تھا، نام تارو یہ طاعون پھیلاتا تھا، اٹکو یہ گردن کے امراض کا سبب تھا، الو یہ ہڈی کے امراض پیدا کرتا تھا، گلو یہ ہاتھ کی بیماریاں لاتا تھا، ربیزو یہ جلد یعنی اسکن ڈیزیز پیدا کرتا تھا، پزوزو یہ مہلک بیماری یعنی جان لیوا امراض کے لیے خاص تھا۔ بابلی اطباء اور ان کے اوصاف، بیبلونین فزیشین اینڈ دیئر کیریکٹرسٹک، بابلی عوام فن طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتی تھی، تعلیم کے لیے درسگاہیں مندر سے جڑی ہوا کرتی تھیں جہاں پر صحت عطا کرنے والے دیوی دیوتاؤں اور مرض پیدا کرنے والے شیطانوں سے واقف کروایا جاتا، ساتھ میں جھاڑ پھونک، دوا اور دیگر تدابیر سے علاج کے بارے میں بتایا جاتا۔ معیاری اوصاف کے اعتبار سے اطباء کی 3 جماعتیں تھیں۔ کوالٹی اینڈ کیریکٹرسٹک کے اکارڈنگ بیبلونین فزیشین کے 3 گروپ تھے۔ نمبر 1 بارو، یہ جماعت روحانی علاج کی ماہر ہوا کرتی تھی۔ نمبر 2 اشیپو، منتر کے ذریعے تکلیف دور کرنے والا پروہت جو بد روحوں کو جسم سے نکال کر جسم کو صحت کے دیوی دیوتاؤں سے ملانے والا۔ نمبر 3 ازو، یہی جماعت صحیح معنوں میں طبیب ہوا کرتے تھے جو جادو منتر سے نہیں بلکہ دواؤں سے علاج کیا کرتے تھے اور بعض اور عمل جراحت یعنی سرجری بھی کیا کرتے تھے۔ بابلی طب میں طریقہ تشخیص، میتھڈس آف ڈائگنوسس ان بیبلونین میڈیسن، ان میں عجیب و غریب تشخیص کے طریقے رائج تھے۔ نمبر 1 پانی اور تیل کو مقدس مانا جاتا تھا، چنانچہ تشخیص کے خاطر پانی اور تیل کو ایک برتن میں ملایا جاتا۔ اگر پانی کی سطح پر تیل کا رنگ یعنی حالہ ظاہر ہوتا تو سمجھا جاتا کہ مرض قابل علاج ہے، اور اگر پانی کی سطح پر تیل پھیل جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ شفا کی امید بہت کم ہے۔ بابلی طب میں ڈائگنوز کے طریقے کچھ اس طرح تھے کہ پانی کی سرفیس پہ تیل کو ڈالا جاتا تھا، اور اگر وہ رنگ بن جاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ علاج ہو جائے گا اس مرض کا، اور اگر وہ رنگ نہ بن کر وہ تیل پھیل جاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے یا بہت ہی کم امید ہے کہ اس مرض کا علاج ہو سکے۔ بیبلونین میڈیسن میں ڈائگنوز کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آگ جلا کر اس کی رنگت سے بھی امراض کی تشخیص ہوتی۔ اگر آگ لال رنگ کی آگ ہوتی تو اسے اچھا سمجھا جاتا، اور اگر زرد یعنی پیلا، سبز یعنی ہرے رنگ کی آگ ہوتی تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور شواہد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مریض کے تھوک، بول و براز وغیرہ کی رنگت سے بھی تشخیص ہوتی تھی، یعنی ایویڈنسز سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مریض کے سلائیوا، یورین اینڈ اسٹول وغیرہ کی کلر سے بھی مرض کی تشخیص یعنی مرض کو ڈائگنوز کیا جاتا تھا۔ بابلی طب میں طریقہ علاج، ٹریٹمنٹ ان بیبلونین میڈیسن، علاج کی غرض سے مریض صحت کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا اور مرض پیدا کرنے والے شیاطین سے پناہ مانگتا۔ اطباء جھاڑ پھونک اور جادو کے ذریعے شیاطینی طاقتوں کو شکست دینے کی کوشش کرتا۔ ان کا دلچسپ نظریہ یہ تھا کہ خون جگر
یعنی لیور میں بنتا ہے، اس لیے بدروحیں خون پینے کے لیے لیور میں گھس کر بیٹھ جاتی ہیں، لہٰذا جگر کے مقام پر یعنی لیور کی جگہ پر ایک کٹ لگا کر اور جگر میں سوراخ یعنی لیور میں سوراخ کر کے بدروحوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر مریض دماغی امراض جیسے پاگل پن وغیرہ میں مبتلا ہوتا تھا تو آخری علاج کے طور پر اس کے سر میں سوراخ کر کے خبیث روحوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، جس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ بہت سے اسکیلیٹنز ایسے ملتے ہیں جن کے اسکل میں ایک سوراخ تھا، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی امراض کے مریض کا علاج ان کے سر میں سوراخ کر کے کیا جاتا ہے۔ مریض اگر کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کے بدلے کسی جانور، بھیڑ یا بکری کا صدقہ کیا جاتا تھا، پھر اس جانور کے جگر میں سوراخ کر کے بدروحوں کو نکالا جاتا۔ ان کے یہاں باقاعدہ شگاف لگانے کی تعلیم دی جاتی تھی، جس کے لیے مٹی کے بنے ہوئے جگر کے ماڈل استعمال کیے جاتے تھے، یعنی ان کے ہاں کٹ لگانے کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی اور لیور کے ماڈل یعنی ڈمیز کا یوز کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ علاج کے علاوہ نباتی، معدنی اور حیوانی یعنی منرلز، بوٹینیکل، زولوجیکل تینوں طرح کی دواؤں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ 100 سے زیادہ دوائیاں استعمال کی جاتی تھیں، اس میں حازم اور کاسر ریاح کا چلن عام تھا۔ سانپ کے کاٹنے کی صورت میں جنگلی جڑی یعنی وائلڈ روٹ نامی جنگلی دوا کا استعمال ہوتا تھا۔ ان سب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابلی طب پر تہمات کا غلبہ تھا، لیکن ساتھ میں فن طب کی ابتدا کی شروعات کی جھلک بھی نظر آنے لگی۔ بابلی و آشوری طب کے ذرائع معلومات، سورس آف بیبلونین اینڈ ایشیرین میڈیسن۔ لندن کے ویلکم میوزیم آف ہسٹری میں 3300 قبل مسیح سمیری طبیب کی ایک مہر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن طب سمیری قوم کے زمانے میں وجود میں آ گیا تھا۔ نیز برٹش میوزیم میں میسوپوٹامیا سے حاصل شدہ خشتی تختیاں یعنی اسٹون پیپرز بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ہمورابی کا ضابطہ برائے طب۔ مشہور بابلی بادشاہ ہمورابی کا دور 1686 سے لے کر 1728 قبل مسیح علوم و فنون کی ترقی کے لیے کافی مشہور رہا، جس نے ہر پیشے سے متعلق چند ضوابط قائم کیے۔ ان میں سے 4 ضوابط اطباء کے لیے مخصوص ہیں۔ بابل کا مشہور بادشاہ جس کا نام ہمورابی تھا، جس کا دور 1686 سے لے کر 1728 قبل مسیح رہا ہے، اس نے علوم و فنون کی ترقی کے لیے کافی کام کیا، جس نے ہر پیشے سے ریلیٹڈ، ہر آکوپیشن سے ریلیٹڈ کچھ قانون، کچھ لاز بنائے۔ اس میں سے اطباء یعنی ڈاکٹرز یعنی فزیشینز کے لیے بھی کچھ لاز تھے، اسی کے بارے میں یہاں پر دیکھیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی طبیب جست برونز کے نشتر سے کسی مریض کا آپریشن کرے اور زخم جو کہ تشویشناک تھا وہ اچھا ہو جائے تو طبیب کو 10 چاندی کے شیکلز دینا پڑتا۔ نشتر ایک طرح کا سرجیکل انسٹرومنٹ ہے۔ اگر اس سے طبیب یا ڈاکٹر کسی ایسے زخم جو کہ بہت ہی خطرناک تھا اس کا علاج کرے اور وہ زخم ٹھیک ہو جائے تو مریض فزیشین یا ڈاکٹر کو 10 چاندی کے شیکل جو کہ اس ٹائم کی وہاں کی کرنسی تھی وہ دے گا، اور اگر مریض غلام ہوتا تو اس کا مالک طبیب کو صرف 2 چاندی کے شیکلز دے گا۔ نمبر 2، اگر طبیب کے نشتر سے زخم خطرناک ہو جائے اور موت کا سبب بنے تو طبیب کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے۔ نمبر 3، اگر طبیب کے نشتر سے کوئی غلام کی موت واقع ہو جائے تو طبیب مالک کو اس غلام کے بدلے میں دوسرا غلام دے۔ نمبر 4، اگر کوئی طبیب کسی متاثر عضو ہڈی کو اچھا کرتا تو اس کو 5 چاندی کے شیکل دینا پڑے گا۔ نمبر 5، اگر مریض غلام ہو تو 2 چاندی کے شیکلز اور آزاد غلام ہو تو 3 چاندی کے شیکلز دینے پڑیں گے۔ یہ سب باتیں ہمورابی کے مندروں کے ستون یعنی پلروں پر لکھی ہوئی تھیں، جس کے ثبوت آج بھی موجود ہیں۔